اور جج صاحب کی خواہش ہے کہ یہ عوام کا جو بنیادی حقوق ہے اس کا تحفظ کیا جائے، کیونکہ پرائیویسی جو ہے وہ سٹیزنز کے درمیان وہ ایک بنیادی حق کے طور پر ہمارے آئین میں اس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے، اور اس کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہ آئین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ یہ کوئی بھی کانورسیشن جو ہے کسی کی محفوظ نہیں ہے، حتیٰ کہ ہمارے اپنے کال سارے جو ہے وہ ہم بات نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ کھل کے، کیونکہ ہمارے سارے ٹیپ ہیں وہ ہوتے ہیں فون کال۔ اب وہ کس قانون کے تحت، کس میکنزم کے تحت، کون اس کی اجازت دیتا ہے؟ کوئی مادر پدر آزاد سسٹم ہے، کوئی پھر اس میں گرفت بھی نہیں ہے۔ قانون کا اطلاق اس انداز سے کوڈ آف کانڈکٹ تو بنا دیتے ہیں یہ، لیکن اس پر عمل داری نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بدقسمتی سے بنانا ریپبلک اس ملک کو بنا دیا ہے۔ رول آف لاء کے نام کی چیز کوئی نہیں ہے۔ جج صاحب اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ یہ ایسا فیصلہ جامع قسم کا ہو کہ اس میں جو ایجنسیز اور دوسرے جو اتھارٹیز ہیں، چاہے وہ ٹیلی گراف ایکٹ کی ہیں، چاہے وہ براڈ کاسٹنگ ایسوسیشن کی ہیں، چاہے وہ پیمرا ہے، اور چاہے وہ انٹیریئر منسٹری ہے یا ایف آئی اے ہے یا جو بھی ہے، وہ اس طرح کی حرکتوں سے باز آئیں۔ اور ٹیررسٹ کو تو پکڑتے نہیں ہیں، شرفاء کی جو ہے وہ کال ساری یہ انٹرسیپٹ کرتے ہیں، اور ہمارے سیاستدانوں میں خصوصاً ان کی بہت مہربانی ہے، کیونکہ ہم اپوزیشن کے جو سیاستدان ہیں ہماری تو ساری کالیں جو ہے وہ یہ ریکارڈ کرتے ہیں اور ٹیپ کرتے ہیں۔ کس قانون کے تحت کرتے ہیں؟ کوئی قانونی میکنزم نہیں۔ کون اتھارٹی کرتی ہے؟ سارے یہاں ہاتھ کھڑے کر کے کہتے ہیں کوئی اتھارٹی کسی کو نہیں دیا گیا۔ تو کوئی مانتا نہیں ہے تو پھر یہ کیسے چلتا ہے، کیسے انٹرسیپٹ ہوتا ہے، کیسے یہ جو ہے روز فون ٹیپنگ ہوتی ہے، اور کس میکنزم کے تحت یہ ٹیلی ویژن پہ چلاتے ہیں؟ آپ کسی جو ہے، ظاہر ہے کہ قانون کا، ہمارا ملک کا آئین اور قانون پر عمل داری کرنا لازم ہے، اور اس لیے جو وائلیشن ہوتی ہے اس کا جج صاحب اپنی طرح کوشش کر رہے ہیں۔ وہ جو ان ویریفائڈ آڈیو لیکس ہو یا ویڈیوز ہو، وہ جو چلاتا ہے وہ دیٹ از رانگ، انلیگل ہے، ان لافل ہے۔ اس میں پیمرا بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کرے۔ بلینز آف روپیز کا نقصان ہو چکا ہے اس وقت ٹویٹر بند کرنے سے یا فیس بک کو بند کرنے سے، اس وقت بلینز آف روپیز کا نقصان ہو چکا ہے۔ میں یہ سوال کرتا ہوں اپنے مقتدر لوگوں سے کہ بھائی آپ کے پاس اگر دلیل نہیں ہے تو دلیل کا جواب نہیں ہے آپ کے پاس، تو کیا لوگوں کو اٹھا لیں گے؟ کیا ان کے سوشل میڈیا ہی بند کر دیں گے؟ یہ کوئی قانونی طریقہ نہیں ہے۔ ہماری یوتھ بڑی سمجھدار ہے، ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ پہلے ہی 15 لاکھ کے قریب ہمارا جو پروفیشنلز پڑھا لکھا لوگ تھا وہ پچھلے 1.5 سال میں ملک چھوڑ کے جا چکا ہے۔ آپ کا کیپٹل فلائٹ ہو رہا ہے۔ دبئی کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو پیسہ انویسٹ ہوا ہے ریئل اس میں پراپرٹی میں، تو ریئل اسٹیٹ میں، وہ سب سے زیادہ ہوا ہے آپ کا پاکستانیوں کا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستانیوں جو ہیں وہ نا امید ہوتے جا رہے ہیں، مایوس ہوتے جا رہے ہیں، اور جن کو انہوں نے حق نمائندگی دیا ہے ان سے آپ نے حق نمائندگی ڈاکہ زری کے ذریعے چھین لیا۔ تو اس ملک پہ رحم کریں خدا کے لیے، آپ ایسی حرکتیں نہ کریں جس سے ملک کی نہ صرف بدنامی ہو رہی ہے بلکہ ملک کے اداروں کی بھی بدنامی ہو رہی ہے، اور ملک کے لوگوں کا اور یوتھ کا آپ کے اوپر ایک ٹرسٹ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور یہ نقصان دہ ہے ہمارے ملک کے لیے اور 25 کروڑ عوام۔ یا تو یہ ڈرامہ ہے عمران خان کو آئسولیٹ کرنے کا، ان کو ایلیمینیٹ کرنے کا، یا ان کو ڈرانے کا، تاکہ ان کے وہ ٹرمز پہ آ جائیں اور ان ناجائز اور کٹ پتلی ان حکمرانوں کو ایکسیپٹ کر لیا جائے۔ وہ جو ڈاکو رانی پنجاب میں بیٹھی ہوئی ہے، جو اپنا الیکشن ہار چکی ہے اور جو جگہ جگہ جا کر اپنی بھی بے عزتی کرا رہی ہے، کیا وہ ٹک ٹاکر ہے؟ کیا وہ بچوں کے اسکولوں میں یا جہاں بھی جا رہی ہے اپنی انسلٹ کرا رہی ہے؟ پہلے تو وہ ثابت کرے نا کہ وہ جیتی ہوئی کیسے ہے۔ فارم 45 تو ذرا لے کر آئے نا اپنا۔ وہ بری طرح ہاری ہوئی خاتون ہے، اور اس نے اتنے برے پریسیڈنٹ سیٹ کرنے جا رہی ہے جو کہ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ عدالتوں سے ہمیں انصاف ملے گا۔ ہم نے آرڈرز کر رکھے ہیں اور کنٹمپٹ پٹیشنز بھی فائل کر دی ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہائی کورٹ کے آرڈر سے ہماری ملاقات۔ اس کو 3.25 کروڑ روپے مانگے ہیں کہ جی میچنگ اس کے لیے
چیزیں لگانی ہے گاڑی کے اندر یا ٹائر تبدیل کرنے ہیں، شرم آنی چاہیے اس کو جو خود ڈاکہ زنی کے ذریعے وجود میں آئی ہے، اس کی کوئی لیگل ویلڈٹی نہیں ہے، اور یہاں سے پیسہ منی لانڈرنگ کے ذریعے ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ یا پورے پاکستان دنیا میں جا کر کے انہوں نے وہاں پیسہ لے کر گئے ہوئے ہیں، اور مزید ان کو یہ شرم نہیں آتی کہ اس غریب قوم کے 2.25-3 کروڑ روپے وہ اس لیے 2.5 کروڑ روپے کے قریب وہ اس لیے لگانے ہیں کہ جناب ان کو ایک خواہش اور چوائس اور رنگ کے حساب سے جناب ان کو کوئی پوشش چاہیے یا پتہ نہیں کیا چیزیں چاہیے یا ٹائر چاہیے. یہ قابل افسوس بات ہے. اور پھر جو بھکاری ہوتے ہیں نا بھائی نسلاً، وہ بھکاری ہی رہتے ہیں. مجھے بتائیں، ان بھکاریوں سے پوچھتا ہوں کہ خود تو تم بھکاری ہو، تم نے پوری قوم کو بھکاری بنا دیا، کیونکہ شہباز شریف نے کہا بیگرز آر ناٹ چوزرز. اب ایک آٹے کی تھیلی اٹھا کر کے پوری قوم کو تم بھکاری بنا رہے ہو اور ان کی بےزتی کر رہے ہو، ان کی تذلیل کر رہے ہو، اور تمہیں شرم آنی چاہیے. تمہیں اگر کچھ چیز کسی کی مدد کرنی ہے تو اللہ کا بھی حکم ہے کہ بھائی اگر آپ کسی کو دے رہے ہو تو دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو اس کا پتہ نہ چلے. تو بات یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے اگر کسی کو دینا ہے، لسٹیں آپ کے پاس موجود ہیں، شناختی کارڈ کے اوپر آپ اسی پیسہ کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے آپ اتنے فنڈز ٹرانسفر کر دیں تاکہ وہ لوگ اپنے حساب سے جو انہوں نے خریداری کرنی ہے وہ کر لیں. پچھلے سال بھی 25 ارب روپے کی بقول شاہد خاقان عباسی کے انہوں نے فراڈ اور جعلسازی کی تھی اور کرپشن کی تھی جب وہ سستا آٹا کے ذریعے انہوں نے دینے کی کوشش کی تھی، اور کتنے لوگ شہید ہو گئے تھے، 12 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے تھے، کئی درجن ملک شہید ہو گئے تھے. یہ ان کو شرم و حیا اور غیرت ختم ہو گئی ہے کہ لوگوں کی غیرت ختم کر رہے ہو. سفید پوش طبقے کو اگر کسی کو دینے ہیں وہ آپ اپنی جیب سے نہیں دے رہے ہو، یہ ان کا ہی حق ہے، یہ ٹیکس کے پیسہ ہے، آپ ان کا حق ہے غریبوں کا، ان کو دیں. لیکن ان کو دینے کی بجائے آپ ایسی سستی شہرت حاصل کرنے کی حرکتیں کرتے ہیں، اور ایک شیطان اعظم کی تصویر اوپر آپ نے بنا دی ہے. اس شیطان اعظم کی وجہ سے تو شاید اس کو کوئی آٹا بھی نہ کھائے، مگر آپ جس کو جو پیسے دینا چاہتے ہیں آپ اس کو بھیجیں، ان کے اکاؤنٹ میں بھیجیں. اور بہترین طریقہ اڈاپٹ کیا ہے علی امین گنڈاپور نے، ہمارے چیف منسٹر نے. اس نے کہا ہے جو ان کے خاندان ہے، غریب خاندان ہے، ان کو پیسے پہنچ جائیں گے 10,000 روپے یا جو بھی انہوں نے طے کیا ہے. اس لیے آپ کو یاد ہوگا ثانیہ نشتر نے بھی یہی طریقہ کار اڈاپٹ کیا تھا. احساس پروگرام کے ذریعے لوگوں کے گھروں میں پیسے پہنچ گئے تھے کورونا کے زمانے میں. آپ نے اگر دینا ہے آپ دیں، یہ ان کا حق ہے. ان کے دماغ بند ہو چکے ہیں. ویسے ہی ٹفرز ہیں، ٹفرز مشہور ہیں. بات یہ ہے کہ ان کو تکلیف اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ 9 مئی کے ڈرامے کا کون انچارج تھا. ہم تو یہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے 9 مئی کیا تھا وہی 9 فیبروری کے خالق ہیں. اب اگر وہ ٹک ٹاکر مریم اکرام، لگتا ہے ساری مریم اسی طرح ہوتی جا رہی ہیں ود ریسپیکٹ، کیونکہ ہماری ورکرز بھی مریم ہو سکتی ہیں، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو 9 مئی کے سارے واقعے کی ایک کریکٹر ہے اس کو اٹھا کر کے آپ نے اپنا MP بنا دیا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی ان سروسز کے عوض آپ نے پہنچا یہاں بنایا ہے. اس لیے ہم نے پہلے دن کہا تھا، عمران خان نے کیا کہا، اس نے کہا جناب آپ 3 CCTV فوٹیج اداروں کے لیے آئیں، اسلام آباد ہائی کورٹ، GHQ اور کور کمانڈر ہاؤس، اور اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا لیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. جس کے خلاف جو ایویڈنس آئے گی پتہ چل جائے گا. لیکن آپ اگر ایویڈنس چھپائیں گے، وہ ایویڈنس آپ پیش نہیں کریں گے اور اس کو بنیاد بنا کر ایک پارٹی کو ڈسمنٹل کرنے کی کوشش کریں گے. اور مجھے بتائیں کیا کہا تھا IG اس وقت کے IG پنجاب نے، عثمان نے، اس نے کہا تھا کہ وہ جو ہے جو سب سے بڑے جو IPP کے ہیں کہ جناب اس سے سب سے بڑا جرم کیا ہے. جو ہی انہوں نے پریس کانفرنس کی IPP میں آیا، اگلے دن وہ فرشتے ہو گئے. اور اسی طرح اندلیب عباس اور خدیجہ شاہ ایک ہی گاڑی میں جا رہے ہیں، لیکن اندلیب عباس کی پریس کانفرنس آتی ہے وہ فرشتہ بن جاتی ہے اور خدیجہ شاہ 8 مہینے جیل میں رہتی ہے. تو یہ جو ریاست کے امتیازی سلوک کرے گی اپنے ہی سبجیکٹس کے درمیان، بیسیکلی وہ صرف اور صرف اس لیے تھا کہ لوگوں کو چادر چاردیواری پامال کریں، پارٹی کو ڈسمنٹل کریں، ہمارے لوگوں کے اوپر ظلم و تشدد کریں. خواتین پہ ظلم ہوا، بچوں پہ ظلم ہوا، ہمارے ورکرز پہ ظلم ہوا. اور یہ تو ہمیں ایسے لگتا تھا، اور آج بھی وہی سلسلہ جاری و ساری ہے، ایسے لگتا ہے کہ ہم کوئی کشمیر میں رہے ہیں یا فلسطین میں رہ رہے ہیں. جو کچھ انہوں نے حرکتیں محسن نقوی نے کی ہیں، اور محسن نقوی کی انہی خدمات کو اٹھا کر کے یہاں وزیر داخلہ بنا دیا گیا. ان کو شرم و حیا ختم ہو گئی ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بھائی آپ لوگ ایک طرف چادر چاردیواری کی پامالی کریں، اور اسی جرم میں اگر کوئی اور ملوث ہے تو وہ چونکہ آپ کا ہے
وہ ساری آگ لگانے والوں میں شامل ہے تو اس کو اٹھا کر کے اپنا آپ ایم پی اے بنا لیں.